کر دی زندگی برباد میری، پہنچے گی کب فریاد میری۔ عزیزو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آج ہم پھر جمع ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں سسٹر آرزو کوکب اور ہماری مہمان جو ہمیں بہت زیادہ ٹائم دے رہی ہیں، بہت سارا پیار دے رہی ہیں، انہیں ہم پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی شکریہ کے ساتھ سسٹر جی پھر سے ویلکم ہے۔ تھینک یو سنبل، تھینک یو آرزو۔ اچھا لگ رہا ہے آپ سے ایک بہت جو اہم باتیں ہیں کہ ہم سیکھ کر، سکھا کر، جن تجربات سے ہم سیکھتے ہیں وہ دوسروں تک منتقل کر سکیں۔ ہاں جی، تھینک یو۔ اور سسٹر جی ایک شعر سے آغاز کروں گی پھر سے کہ عورت ہوں مگر صورت کوثر کھڑی ہوں، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں۔ بہت خوبصورت، بہت اور خوبصورت۔ یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ کسی کا ہے، اور باقی جو میں پچھلا پڑھا تھا وہ سب میرا تھا، یہ میرا نہیں ہے، لیکن بہت خوبصورت شعر تھا تو میں نے کہا ضرور اس کو اس پروگرام کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ کیسے غربت اور لڑکیوں کا ورغلانہ، خاندانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، اس سب کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں ہماری بیٹیاں۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیسے اس سب کے ہونے سے پہلے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کچھ باؤنڈریز تو ہمیں بھی سیٹ کرنا پڑیں گی۔ میرے اپنے 4 بچے ہیں اور میں ضرور 2-4 جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ ضرور ڈسکس کروں گی، کیونکہ جب تک ہم اپنا ڈسپلن ٹھیک نہیں کرتے تو دوسروں کو تو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کی مجبوریوں سے، چاہے وہ معاشی ہیں، سیاسی ہیں یا سماجی ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا کوئی بھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ والدین اگر باہر ہیں، مثلا میں ایک بچی کا واقعہ بتا کر، والدین کی ذمہ داری پہ، آپ دونوں بھی والدین ہیں، مائیں ہیں دونوں، ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک بچی جو کہ بہت اچھی خاندان سے تھی، ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی، کیونکہ ہم سمجھتے صرف غریب فیملیز اس کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ ایک تعلیم یافتہ خاندان، والد اس کے پیٹرولیم انجینئر اور کہیں دوسرے ملک میں جاب کرتے تھے، اور وہ بچی ایک اسکول کی پریفیکٹ رہی تھی، یعنی اتنی انٹیلیجنٹ تھی اور ہر چیز سہولت تھی، لیکن تھی اکلوتی بیٹی والدین کی۔ اس نے کیا کیا، کسی یہ سوشل میڈیا کا ہی مس یوز بھی آپ جو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر بچیاں جو ہے نا، وہ جو اس کا وکٹم بن رہی ہیں، وہ یا ٹک ٹاک سے دوستیاں ہو رہی ہیں، یا وہ جو وہ ایک گیم ہے، پھر وہ پب جی سے اور ٹک ٹاک سے بہت دوستیاں ہو رہی ہیں، اور چھوٹی عمر کے بچے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بچی گھر میں تھی، اس کی دوستی ہوئی، تو ان لڑکے نے، وہ بڑی عمر کا تھا، یہ ابھی صرف میٹرک کر کے نکلی تھی، کالج میں جا رہی تھی، اس نے گھر میں اس کا کمرہ اس کا الگ تھا، اس کو لگوا کے دیا ویڈیو کیمرہ۔ اب وہ اس ویڈیو کیمرہ کے ذریعے اس بچی کے ذہن، دل، دماغ، سوچ کو کنٹرول کرتا تھا، اور وہیں سے اس سے غلط حرکتیں کروانا ویڈیو کے ذریعے نا۔ اچھا، کرتے کرتے اب مجھے حیرت ہے کہ وہ ماں کیسی ماں تھی کہ وہ کیوں نہیں دیکھتی تھی کہ بیٹی گھنٹوں کمرے میں بند رہتی ہے، اور اس کے کمرے میں یہ کیوں لگا ہوا ہے کیمرہ، کیوں بند کی ہوئی تھی؟ ہاں جی، کیوں کیمرہ لگا؟ چلو والد تو باہر تھا، ماں تو گھر پر تھی نا، تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ گھنٹوں بند رہنا، اندر گھنٹوں بند رہنا، پھر کہیں باہر جانا، وہ بچی باہر چلی جاتی تھی، اس کو سیکسولی بھی اسالٹ کیا گیا۔ مجھے تو ایک تھانے سے، وہاں محمود آباد تھانہ ہے، وہاں سے فون آیا کہ کرسچن بچی ہے جو کہ صبح سے ادھر ہے، اور ہمیں کچھ اس کا ویئر اباؤٹ نہیں پتہ چل رہا، بچی کچھ بول نہیں رہی، تو آپ آئیں۔ جب میں وہاں گئی ہوں تو وہ بچی نے پھر مجھے بتایا کس چرچ سے اس کا تعلق ہے، پھر وہاں سے لوگ بلوا کر اس کی فیملی کو ڈھونڈا، تو اس شخص نے اس بچی کو
پہلے سیکسولی اسالٹ کیا اور اس کے بعد اس کو اتنا اس کا ذہن کنٹرول کیا ہوا, اسے کہا کہ تم نا اپنے بال کاٹ دو پورے اور اپنے ماموں پہ الزام ڈال دو تاکہ کوئی تمہارے پیچھے نہ آئے. اور عورت کے بال کاٹنا ہمارے معاشرے میں نا یہ بہت بڑا جرم ہے, پنشیبل ہے. تو اس نے بال اپنے سارے شیو کر دیے تھے اور پھر الزام لگا دیا اپنے ماموں کے اوپر کہ کوئی پیچھے نہ آئے. تو پھر اس ساری سچویشن کو ٹیکل کیا تھا, لیکن وہاں جو میں نے لاپرواہی دیکھی تھی وہ والدہ کی تھی. بالکل, اس کے گھر پہ کہ گھر میں بچہ ہے وہ کیوں بند رہتا ہے, اس کے کمرے میں کیوں, دیکھیں باہر سی سی ٹی وی کیمرہ لگے نا ہمیں سمجھ آتی ہے سیکیورٹی ہے, بچی کے کمرے میں کیوں لگا, آپ نے کیوں لاپرواہی کی, آپ کی بچی اس حد تک چلی گئی. کیونکہ آج کل اس کے ذریعے بھی بہت سی بچیوں کے ذہن کنٹرول کیے جاتے ہیں, ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں, پھر سکرین ریکارڈنگ کر کے ان کی ریکارڈنگ رکھ لی جاتی ہے, پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ جی سسٹر جی, یہ بات تو ہے. اب آپ بتا رہے ہو کہ وہ مسلمان بچیاں جو ہیں وہ بتاتی ہیں, میں تھوڑا سا اسے ڈیٹیل سے سننا چاہوں گی, کیا بتاتی ہیں؟ بھی ان کے والدین ان کا کال ڈیٹا نکالتے ہیں, وہ رات کو چیک کرتے ہیں کس کو فون کیا کس کو نہیں کیا. میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی ان کو ایسے کنٹرول کرو ان کی زندگی کو, لیکن اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار تو آپ چیک کریں نا, آپ کا بچہ اگر زیادہ دیر فون پہ رہ رہا ہے تو کس سے زیادہ دیر فون پہ رہ رہا ہے. اور سسٹر جی جب ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا تو بچے چپ سے ہو جاتے ہیں. ہاں جی, وہ خاموشی بھی آئسولیشن میں پتہ چلنا چاہیے نا, اس خاموشی کو سمجھنا چاہیے. اور یہ بات تو ہے کہ بڑی تھن سی لائن ہے کنٹرول میں اور فرینڈشپ میں, ہاں بچوں کی ساتھ فرینڈشپ میں, اور شک والا رویہ نہ لگے کہ یہ ہم پہ شک کر رہے ہیں, لیکن پیار محبت سے دوستانہ طریقے سے اگر نہیں. دیکھیں جب اگر بچہ اپنے فون پہ لاک لگا رہا ہے, ایک تو عام سی بات ہے نا, ہمارے فون کوئی شک نہیں ہے وہ جہاں مرضی پڑے ہوتے ہیں, جو مرضی کھول کے دیکھ لے. لیکن جب آپ کے بچے اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے تو والدین ذمہ دار ہیں, بچے نہیں ذمہ دار. والدین کو اتھارٹی دی گئی ہے, والدین کو ذمہ داری دی گئی ہے تربیت کی. تو اور جب بچے گھنٹوں فون پہ رہنے لگیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پوچھیں, کیونکہ فون ایسی چیز ہے جس سے آج آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سی ریسرچ بچوں نے کرنی ہوتی ہے, بہت کچھ اس میں سے پڑھنا ہوتا ہے, اسٹڈی سے ریلیونٹ چیزیں. بالکل. اور کووڈ کے بعد سے تو اور بھی زیادہ اس کا استعمال شروع ہوا. کووڈ کے دوران آپ کو پتا ہے کلاسز زوم پہ ہو رہی تھی, آن لائن کلاسز ہو رہی تھی. اب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بچے سے اس کی فیسلٹیز لے لیں, لیکن بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس ہے. بالکل, کہ وہ رویہ بھی درست نہیں کہ آپ ہر وقت دیکھتے رہیں. ہاں جی, کہ فون چیک ہو رہا ہے, نمبر چیک ہو رہے ہیں. اصل میں بچے کو اس ذہنی طور پہ اس طرح سے تیار کر دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے. بالکل. اور چل کیا رہا ہے, اس سے اس کا تعلق رہنا چاہیے بچے کا. ہمارے گھروں میں جیسے سسٹر جی مطلب جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ چل رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, یہ کہانی آئی ہے, تو وہ آلریڈی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر وہ تیار ہوتے ہیں اور مضبوط بن رہے ہوتے ہیں. ہر گھر میں ایسا ماحول تو ہوتا نہیں, تو پھر اور بھی زیادہ پیرنٹس کو میرے خیال میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے کون کیا مطلب آپ جیسے لوگ بہت زیادہ ہونے چاہیے, کچھ یوتھ کو لے کے کچھ ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیسے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے اس بکھیڑے کو. ان پہلو کسی پہلو پہ نہ تو چرچ بات کر رہا ہے, نہ میرے خیال میں کوئی ایسے لیڈرز ہیں آگے جو ان ٹاپکس پہ بس ڈھکی چھپی ہاں باتیں ہیں, کوئی پراپرلی نہیں بتا رہا. چاہے وہ سیکس ایجوکیشن ہے, چاہے کوئی آپ نے ایک پروگرام کیا تھا غالباً وہ خود لذتی سم تھنگ ایسا. ہاں جی کیا تھا. اب وہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بڑا کھل کے بولنا چاہیے اور بتانا چاہیے, کیونکہ نہ صرف یہ لڑکوں کے مسائل ہیں, یہ لڑکیوں کے بھی مسائل ہیں. سب کے ہیں معاشرے میں, بیٹے بیٹی دونوں کے مسائل ہیں اور دونوں اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور میرا تو خیال ہے کہ چرچ کے اندر بھی لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے, وہ خواتین لیڈرشپ اور میل فیمیل دونوں لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جو بچوں سے دوستی کر سکے. بچے اچھا جب آپ کا بچہ مصروف بھی رہتا ہے نا, میں کل کی آپ کو بات بتاؤں آرزو, آپ کے لیے بھی دلچسپ
बात होगी, शायद इन्होंने नोट भी ना किया हो। जी इनका छोटा बेटा है, क्या उम्र है आपके छोटे बेटे की? 11 साल। 11 साल। तो रात को जब आपके हस्बैंड वो माइनॉरिटी राइट्स मार्च, क्योंकि 14 अगस्त था तो उसकी मुनासबत से चीज़ें चल रही थी बिल्कुल। और आपके हस्बैंड कुछ सुन रहे थे, तो आपका जो 11 साल का बेटा है वो कहता है कि वो उन्होंने कान में लगा के सुन रहे थे, तो उसने क्वेश्चन किया कि बाबा आप क्या देख रहे हैं, मुझे भी सुनने दें, मैं समझना चाहता हूँ। बिल्कुल। फिर उन्होंने उसे लाउड पे करके उसको भी भी सुनाया। अच्छा, अब उसके बच्चे के फिर क्वेश्चन उसमें से रेज हुए। बिल्कुल। अच्छा फिर वो क्योंकि वो एक प्रोसेशन था और बड़ी भारी बातें उसमें हो रही थी और ऐसे ऐसे नारे लग रहे उर्दू थे भी जो, थोड़ी तो लेकिन हाँ उसने जी। अपनी समझबूझ के मुताबिक उसने इंटरेस्ट लेके सुना समझा। हाँ जी, और उसने और वालिद ने भी जिम्मेदारी का एहसास किया कि उसको सुनाया सारा कुछ, फिर उसका काउंटर क्वेश्चन आया, फिर उसे डील किया, उसे सिंपल वर्ड्स में करके बताया कि ये उस मुल्क में ऐसे होता है, ये मसाइल हैं, ये उसके खिलाफ प्रोसेशन हो रहा है, ऐसे लाइक ये होती है ये एंगेजमेंट। एग्जांपल है, देखिए ये एग्जांपल है कि सिस्टर पेरेंट्स जी ने मिलके भी उसको बिल्कुल एक सादा जुमले में बताने की एक्सप्लेन कोशिश किया। की। हाँ जी। तो यही कोशिश सब पेरेंट्स को करनी हाँ, पड़ेगी तो एक बच्चों हम के तो साथ। जी अपनी जिंदगी में छुपे रह जाते हैं ना, एक फोन ने भी हमारी माओ बंदे को ने मसरूफ कर दिया। बिल्कुल कि टीवी देख लिया या फोन देख लिया तो बच्चे से हम लापरवाह हैं, बच्चा किधर जा रहा है, जबकि आज के माशरे में पहले से ज्यादा जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हम बच्चों की जिंदगियों में इंटरेस्ट लें। मीडिया जहाँ पर बहुत कुछ गलत हो रहा है ना, तो बहुत बड़ी ताकत भी है, बच्चों को संभालने में भी काम आती है। जैसे कुछ माएँ, उनमें शायद मैं भी एक माँ हूँ, कि हम लोग ऐसा कोई कंटेंट देखते हैं ना जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, जो जिसमें अवेयरनेस है, जिसमें कुछ ऐसी बात है जो शायद उनके इंटरेस्ट की इतनी नहीं थी, तो मैं ज़रूर शेयर कर देती हूँ ताकि एक नज़र उन गुजर जाए, तो वो देख ले और उससे कुछ सीखेंगे। फिर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, ऐसा अगर फोन ही है उनके हाथ में तो फोन के जरिए भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन बच्चों की उम्र, वो मेच्योरिटी वो नहीं है, वो उस बात को वो नहीं डिसाइड कर पाते बाज़ औक़ात ना कि ये चीज़ अच्छी है, ये देखने वाली है, ये नहीं देखने वाली है, तो वो बताना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। नहीं, वो एक अलग डिसाइड कर पाते हैं ना, वो एक मीडिया अलग बात है। मैं एक अलग बात कर रही हूँ कि हम अगर उनका इंटरेस्ट हम देखते हैं कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा है अगर, तो हम फ़ोन के ज़रिए भी उनको एजुकेट कर सकते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। तो सिस्टर जी, मैं वो उस लड़की के बारे में पूछना चाहूँगी, फिर उसका क्या हुआ, मतलब अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है, क्या हुआ उसका? फिर उसके मैंने बताया कि सारे वालदा को बुलाया, नाना को बुलाया, खालाओं को बुलाया, मामू को बुलाया, सारे ख़ानदान को इन्वॉल्व किया। फिर उसको पुलिस ने भी खैर बहुत कोऑपरेट किया, चीज़ों को समझा कि हुआ क्या है, क्योंकि सारे लोग, असल में बात यह है कि कोई एक शख्स मसला नहीं हल कर सकता ना। अब मैं सिर्फ अपने तौर पे रहती तो मैंने भी उसके सारे ख़ानदान को इन्वॉल्व किया था। फिर पुलिस के साथ डायलॉग हुआ, फिर उस बच्ची को लेकर गए, उसकी काउंसलिंग, उसकी रिहेबिलिटेशन। तो हमें ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि चर्च एक बहुत ताकतवर पुलपट है, ताकतवर जगह है जहाँ पर एवरी संडे हम मिल रहे होते हैं, एवरी संडे हमारी बहुत से लोगों से ताल्लुकात बन रहे होते हैं। तो हम क्यों नहीं अपने लोगों को साथ इन्वॉल्व करके बच्चों को भी मसरूफियत दें, बच्चों को भी लगे कि उनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, वैल्यूज़ का भी पता चले उन्हें कि हमारा कलाम क्या सिखाता है और हम कौन लोग हैं, हम मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिम्मेदारी बिल्कुल अब वालिदैन की जिम्मेदारी बढ़ गई है, बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उनकी दिलचस्पियों को अपनी दिलचस्पी बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम सिर्फ टीवी देखते रहें या काम करें और बच्चे की ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट ना लें। ये अब बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में जहाँ गुर्बत है, वसाइल की कमी है, महरूमियाँ हैं, वहाँ पर अगर आप अपने बच्चों को निगलेक्ट करते हैं तो आए रोज़ फिर आपकी बेटियाँ भी जाएंगी और आपके बेटे भी जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। सिस्टर जी, जितनी हमारी अभी तक गुफ्तगू हुई है, जैसे मैंने उसमें पहले 3 पहलू रखे थे कि वरगलाया जाना, गुर्बत, फिर लालच, तो उसमें ज़्यादा जो नज़र आता है, ज़्यादा जिस पर आपने बात की है, वो वरगलाया जाना ही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर अब 2-3 पहलू और भी निकलते हैं कि फिर इसमें तन्हाई भी एक
عنصر ہے کہ جب تنہائی ہوتی ہے, جب بچہ اکیلا ہے, اسے پیرنٹس کا ٹائم نہیں مل رہا, اسے باقی بہن بھائیوں کا ٹائم نہیں مل رہا, ان کی آپس کی فیملی گیدرنگ کوئی نہیں ہو رہی, وہ تنہا ہے, تو پھر بھی وہ کسی اور طرف کسی اور کو ڈھونڈتا ہے جو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے. ایک تنہائی بھی ہے, پھر ایک انٹرسٹ بھی ہے اس کا, کہ وہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اس کی کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, تو پھر بھی وہ غلط طرف جا سکتا ہے. تو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان سارے پہلوؤں پہ ضرور غور کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے. یہ پروگرام اس لیے ہم کرتے ہیں کہ کسی کے گھر پہ نہیں, اپنے گھر میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ چل کیا رہا ہے. ہاں, خود سے دیکھیں ہماری فیملی میں کیا ہو رہا ہے, تاکہ ہم کچھ بہتر کر سکیں جو بہتر نہیں ہو رہا. پھر ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں دوسرے کے گھروں کو, اچھا وہ ایسے ہو گئی ہے, وہ ایسے ہو گیا, وہ ایسے, اپنا نہیں پتا, تو اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا, اپنا ہمارے دوسروں کو پتا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا. نہیں, اب والدین کیا کر سکتے ہیں, آپ لوڈو کھیلیں, انڈور گیمز ہیں. لوڈو ایک بڑی بے ضرورت سی گیم ہے اور بچے بڑا انجوائے, ہر عمر کے بچے انجوائے کرتے ہیں. آپ کارڈز کھیلیں, آپ چیس کھیلیں, جس سے بچے کا دماغ تیز ہوتا ہے اور وہ انوالو رہتا ہے, اور اس کو ٹائم کا مصرف بھی پتہ چلتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کیسے ہم بچوں کے ساتھ جڑے رہیں, بچے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور وہ بور بھی نہ ہوں. ان کو پتہ ہو کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, اور یہ زیادہ کاسٹ بھی نہیں کرتی ہیں آپ کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں. آپ کبھی بچے کو سوئمنگ کے لیے لے جائیں, نہ لے کے جائیں آپ ہر روز, مجھے پتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے والدین کو افورڈ کرنا, لیکن 6 ماہ میں ایک دفعہ تو لے جائیں بچے کو سوئمنگ پر, کچھ سکھائیں تو صحیح نا, کچھ سیکھتا ہے بچہ سیکھتا ہے. تو ہمیں والدین کو بچوں کی لائف میں بہت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. سسٹر جی, آپ کے شیلٹر ہوم میں ایک بچی ہے نیہا, جی جی, اس کی سٹوری کو لے کر ہم نے بات کی, پھر ہم دونوں نے بیٹھ کے تھوڑی سی اس پہ گفتگو کی, اس کی سٹوری پر غور کیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی مل کر ضرور اس پر بات کریں. تو کیا ایک اور حصہ کر سکتے ہیں ہم ریکارڈ نیہا کی لائف پر, نیہا کی لائف کو دیکھتے ہوئے, نیہا کی سٹوری کو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہوا, کیونکہ ابھی تو ختم ہو گیا ٹائم اس ایپیسوڈ کا, لیکن میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات کر رہی ہوں کہ کیا تھوڑا سا ٹائم اور آپ دے سکتے ہو ہمیں, تاکہ ہم اس پر بھی بات کریں. اصل میں ہم تو اتنی باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں, کیا بتاؤں, بہت ساری. بالکل ضرور بات کریں گے, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے, یہ ہماری بیٹیوں سے متعلق ہے, اور بیٹیاں بہت دل کے قریب ہوتی ہیں. بالکل, اور میں تو بالکل ان کو اپنی بچیوں کی طرح پیار کرتی ہوں, تو ضرور ہم اس پہ ضرور بات کر سکتے ہیں. چلے, تھینک یو سسٹر جی, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا تہہ دل سے شکریہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں BTL TV, اور پروگرام داغ اس وقت آپ کے سامنے ہے, اور پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, بس آپ لاسٹ میں آئے ہیں, تو آپ ضرور اسے شروع سے دیکھیں, ضرور آپ کو اچھا لگے گا. اور دیکھتے رہیں BTL. اپنا بہت خیال رکھیں, اور موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور اسے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہیں, ہم سب پر آپ کو ضرور ملیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خدمت کو سب لوگوں تک پہنچائیں. تو ہمارا ساتھ دیجیے. گاڈ بلیس یو. کر دی زندگی برباد میری, پہنچے گی کب فریاد میری. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.